ایک طرف حاجہ بیگم آگے جبکہ دوسری طرف نمل افسام صاحب نے قرآن پاک کا سایہ دونوں بار کے عرب و حرب ان کے ساتھ ہی چل رہے تھے۔ دونوں نے سیڑھیاں اترنے میں ان کی مدد کی۔ یہ لمحہ ہی ایسا ہوتا ہے جب ہر بیٹی کی آنکھ اشک بار ہوتی ہے۔ بے شک گھر وہی تھا لیکن اس کی حیثیت بدل گئی تھی۔ اپنے بابا کی بڑی ہونے کے باوجود افسام صاحب اس پر حق نہیں رکھتے تھے۔ افسام صاحب نے اسے گلے سے لگایا تو اسوا کی آنکھیں رواں ہو گئی۔ افسام صاحب نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور سدا سہاگن رہنے کی دعا کی۔ ان کے لیے بھی یہ لمحہ کسی اذیت سے کم نہ تھا، لیکن یہ تو رسم دنیا تھی جو ازل سے چلی آ رہی تھی اور ایسے ہی چلتی رہنی تھی۔ اب تک ایسے ہی پریوں نے اپنے بابا کا آنگن سونا کر کے انجان گھر کو اپنی رونق بخشنی تھی، اور پھر یہ ان کے نصیب تھے کہ ان کے لیے وہ گھر کیا ثابت ہوتا ہے، جنت یا دوزخ۔ لیکن وہ مطمئن تھے کہ ان کی بیٹیاں نہ صرف اپنے ہی گھر رخصت ہو رہی تھی بلکہ ان کے ہونہار بھتیجوں کے حوالے سے وہ مطمئن تھے۔ عرش کو افسام صاحب نے خود گلے سے لگایا تھا، اسوا کے برعکس عرش نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ حارب نے اسوا کو گلے لگا کر اسے چپ کروا کر فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ افسام صاحب نے الگ ہو کر عارب کے کہنے پر عرش بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ افسام صاحب نے انہیں حوصلہ دیا کہ بچیاں کون سا دور جا رہی ہیں، اپنے گھر میں ہی تو جا رہی ہیں۔ حارب کی گاڑی آگے جبکہ عارب کی گاڑی اس کے پیچھے تھی۔ یوں دو بیٹیاں آج قرآن کے سائے تلے بابل کے آنگن سے رخصت ہوئی تھی۔ گاڑیاں مینشن کے اندر داخل ہوئی تو حارب نے نکل کر اسوا کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالا۔ عارب نے بھی عرش کو نکالا گاڑی سے۔ باقی گاڑیاں بھی آ چکی تھی۔ پورے مینشن کو رنگ برنگی جل ترنگ چھوٹی چھوٹی لائٹوں سے سجایا گیا تھا۔ داخلی دروازے تک پھولوں کی روش تھی اور اس کے ارد گرد انار تھے۔ جو ہی دونوں اپنی اپنی شریک حیات کو لے کر اس روش پر چلے، پھولوں کی بارش کے ساتھ ساتھ انار بھی جل اٹھے جس نے اس ویلکم کو چار چاند لگا دیا تھا۔ حاجہ بیگم نے انہیں روک کر دروازے میں تیل ڈالنے والی رسم کی اور پیسے وار کر دونوں جوڑیوں سے، چونکہ دونوں دلہنیں حادثہ تھک چکی تھی اس لیے حاجہ بیگم نے سب کے باہم فیصلے سے ان کے کمرے میں دونوں کو پہنچا دیا۔ حاجہ بیگم نے دونوں کو کچھ ہدایت دی اور کھانے وغیرہ کا پوچھ کر کمرے سے چلے گئی۔ حاجہ بیگم اسے کچھ ہدایات دے کر چلی گئی تھی۔ اب وہ بیڈ پر اپنا فراق پھیلائے بیٹھی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچتی اس کی ہتھیلیاں بھیگ رہی تھی۔ بار بار اپنی نم ہتھیلیوں کو وہ دوپٹے سے رگڑتی تو کبھی رب کرتی، جیسے اسے سچویشن سے نکلنے کی کوشش ہو۔ تنگ آ کر اس نے پورے کمرے کو دیکھنا شروع کیا تاکہ اس کا دھیان بھٹک سکے۔ وائٹ اور گرے کلر کے امتزاج کا یہ کمرہ کافی وسیع اور بڑا تھا۔ گرے اور وائٹ کلر کے ہی کرٹنز تھے جو اس وقت گرے ہوئے تھے۔ گرے کلر کے صوفے نفاذت سے ایک طرف تھے۔ صوفوں کے سر پر واش روم تھا۔ اسے سے فاضل پر ڈریسنگ ٹیبل الماری شاید واش روم کے اندر ہی کہیں اٹائی تھی۔ وہ آج پہلی دفعہ اس کے کمرے میں آئی تھی جبکہ حارب کافی دفعہ اس کے کمرے میں آ چکا تھا۔ کمرہ اس کی نفاذت طبیعت کا عکس تھا۔ اس نے نظر بیڈ کی طرف دوڑائی تو اس کی سجاوٹ پر دل میں داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ بیڈ پر صرف گلابوں کی تہہ تھی جبکہ بیڈ کو جالی دار وائٹ کپڑے سے گھیرا ہوا تھا اور اس کے کارنر پر بلو پھولوں سے سجاوٹ تھی۔ بلو اور وائٹ کمبینیشن تو اس کا فیورٹ تھا اور اس نے اس کی پسند اور اپنی پسند کو ملا کر کمرے کی سجاوٹ کی تھی۔ اسے رشک آیا اپنی قسمت پر اللہ نے اسے اس کی سوچ سے زیادہ نوازا تھا۔ بیڈ سے ہوتی اس کی نظر دروازے اور پھر اس سے ہوتی پھولوں پر رکی جو پورے کمرے میں پھیلے ہوئے تھے۔ جب اس نے کمرے میں قدم رکھا تھا تب اسے نرماہٹ محسوس ہوئی تھی اور اب اس کی وجہ بھی معلوم پڑ گئی تھی۔ سب سے پیار لے کر وہ کمرے کی طرف آیا کہ دروازے کے سامنے اسے بل مل گئی مطلب عثمان بلا مل گئی مطلب عثمان تو ادھر کیا کر رہا ہے اور پڑے ہٹ اندر جانا ہے مجھے۔ حارب نے اسے گورا ایسے ہی نہیں تو کیا تو کیا چاہتا ہے تیری پھینٹی لگا کر دو تین ہڈیاں توڑ کر بازو ہاتھ میں پکڑا کر جاؤں؟ اگر ایسا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، تیری دل مراد پوری کر دیتا ہوں۔ حارب نے شیروانی کے بازو اوپر کیے۔ نہیں نہ یار، تو شادی کے دن ایسا کرے گا میرے ساتھ اتنے خوفناک نقشے پر؟ وہ بدک ہی تو گیا، اس کمینے کا کیا بھروسہ کر ہی نہ ڈالے۔ اچھا تو پھر بس یار، رسم ہے وہی کرنے آیا ہوں۔ بہن تیری ہے کوئی نہیں، اس لیے ماما سے پوچھ کر رسم میں کرنے آ گیا۔ اس نے دانت نکوسے۔
مجھے پہلے ہی تیری جنس پر شک تھا، لیکن اب تو پکا یقین ہو گیا کہ تو درمیانے والی چیز ہے۔ استغفر اللہ، اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ بھائی تو اپنے پیسے پاس رکھ، مجھے نہیں کرنی کوئی بے رسم۔ تو نے تو میرا جینڈر ہی مشکوک کر ڈالا۔ ارے یار کہاں جاتا ہے، رسم نہیں کرنے کیا؟ اس نے پیچھے سے ہانگ لگائی۔ میں بات آیا بھائی تیرے ساتھ۔ اس رسم کو کرنے سے اس نے ہاتھ کھڑے کیے۔ اور پیسے تو اپنے پاس رکھ، میرے باپ کے پاس تیرے باپ جتنا تو نہیں، لیکن اتنا پیسہ ہے کہ میرے بچوں کی نسلیں بھی بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ وہ ہاتھ چلاتا، یہ جا اور وہ جا۔ پیچھے حارم نے کہکا لگایا۔ اسوا جو کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، کلک کی آواز پر وہ سمت گئی۔ دروازہ بند کر کے وہ مڑا تو کتنی دیر وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے قدموں کی چاپ نہ پا کر اسوا نے کن آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کے تصادم پر اسوا نے سٹپٹا کر آنکھیں جھکا لی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ خاموش کمرے میں اس کے قدموں کی آواز کے ساتھ اسے اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ہر اٹھتے قدم پر اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ جالی سر پر کر کے وہ اس کے پاس بیٹھا اور اس کے چنری میں چھپے چہرے کو دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ جانتی ہوں میں وہاں کیوں کھڑا تھا؟ اس کی چوڑیوں والے ہاتھ کو اپنے ایک ہاتھ میں لیتے، دوسرے ہاتھ سے اس کی چوڑیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے اس نے پوچھا۔ اسوا اس کے لمس پر سمٹ رہی تھی۔ کچھ بولنے کی سکت تو اس میں تھی نہیں، اسی لیے سر جھکائے بیٹھی تھی خاموش۔ میں یقین کرنا چاہ رہا تھا کہ تم واقعی میرے بیڈ پر میرے انتظار میں بیٹھے ہو، یا پھر یہ میرا خواب ہے۔ اس کی خاموشی پر اس نے خود ہی بتانا شروع کیا۔ لیکن تمہاری خوشبو اپنی سانس میں محسوس کر کے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ وہ مسکرایا۔ اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ کہیں پہلے ہی نہ بہک جائے۔ اس کی چوڑیوں بڑی کلائی پر بوسہ دیکھا۔ اس نے جیب سے کچھ نکالا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی۔ اس نے ڈبہ کھولا تو اس میں ڈائمنڈ کا سر تھا۔ لیکن آپ نے تو میرا چہرہ دیکھا ہی نہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بن پیے ہی میں بہک جاؤں، اس نے خمار بڑے لہجے میں کہا۔ اسوا نے شرم سے سر جھکا دیا۔ ابھی مجھے تم سے باتیں کرنی ہے۔ اس نے اس کی گود میں سر رکھ لیا اور اس کا ہاتھ اپنے بالوں میں ڈال دیا۔ اس پل کا میں نے بہت شدت سے انتظار کیا۔ اسوا سانس لینے سے زیادہ مجھے دنوں کے گزرنے کی فکر ہوتی تھی۔ کب وہ مبارک وقت آئے جب تم میرے سامنے میری بن کر بیٹھی ہوگی، اور دیکھو وہ وقت آ گیا۔ اس نے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ اسوا کافی دیر اس کے بالوں میں آہستہ سے مسکراتی انگلیاں چلانے لگی، اور وہ اس کے ہاتھوں کے لمس پر سرشار ہوتا اس کے ایک ہاتھ کا بوسہ لینے لگا۔ بس کرو، میں جانتا ہوں کہ تم چاہتی ہو کہ تمہارے لمس پر پرسکون ہو کر میں نیند کی وادیوں میں گم ہو جاؤں، اس نے خفگی سے کہا۔ لیکن میں تو نہ آج خود سوؤں گا اور نہ تمہیں سونے دوں گا، کہتے ہی وہ اٹھ بیٹھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اس کا تو منہ ہی کھل گیا اس الزام پر، جبکہ اس کی آنکھیں بار بار لال ہو گئی شرم سے۔ یہ تو واقعی بہت بے شرم ہے، مطلب تم بھی چاہتی ہو کہ ہم نہ سوئیں؟ اس نے مسکراتے پوچھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ سٹپٹائی۔ یہ شخص خود بھی بات کو اپنا مطلب دیے جا رہا تھا۔ جو بھی ہے بی ریڈی، میں اب گھونگھٹ کو اٹھانے لگا ہوں، اس نے پرجوشی سے کہا۔ اس نے گھونگھٹ الٹایا تو مبہوت رہ گیا۔ مانگ میں ماتھا پٹی، ناک میں نتھ، چہرے پر لالی، آنکھوں پر میک اپ کیے، مصنوعی پلکیں لگائے، اس کے صبر آزمانے کے لیے لال لپسٹک لگائے، آنکھیں بند کیے گہری گہری سانس لیتی وہ اس کے سامنے تھی۔ اس کے تو الفاظ ہی دم توڑ گئے تھے۔ اسے کیا کہنا تھا، کیا تعریف کرنی تھی، وہ سب بھول گیا تھا۔ سامنے تھا تو بس اس کا پری پیکٹ چہرہ۔ اس نے چنری ساری اتار کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھ کر اس کے ایک ایک نقش پر اپنا لمس چھوڑنا شروع کر دیا۔ وہ شدت سے اس کے چہرے پر جھک کے اسے اپنے عمل سے بتا رہا تھا کہ وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ اسوا کا تنفس پھول رہا تھا، اس کے کندھوں کو جگڑے وہ خود پر، اس کے لمس اس کی سانسوں کی تپش کو جھیلنے لگی۔ اس کی نظر اس کے سرخ ہونٹوں پر پڑی تو وہ خود کو بے بس پانے لگا۔ تم اتنی خوبصورت ہو کہ تمہیں ان کیل کانٹوں کی ضرورت نہیں ہے، کہتے وہ اس کے چہرے پر جھکا۔ ان پنکھڑیوں سے نازک لبوں پر شدت بڑھا۔ بکھیر کر وہ اٹھا اور اس کے چہرے کے خوبصورت رنگوں کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی میدان جنگ کو جیت آیا ہو۔ جاؤ چینج کر لو، باری باری اس کے زیور کو اتارتے وہاں اپنا لفظ چھوڑتے پیچھے ہٹا۔ اسوا اپنے دل کی بڑھتی دھڑکنوں اور تیز تیز چلتے سانس پر اپنا فراق اٹھائے
واش روم چلی گئی۔ حارب نے اس کے جاتے شلوانی اتار کر اس کے نیچے پہنی قمیض بھی اتار دی۔ اب اسے بنیان اور شلوار میں تھا۔ دروازہ بند کر کے اسوا اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ جب سانس بحال ہوا تو اس نے دوپٹہ اتار کر سائڈ پر وہی سٹینڈ پر رکھا۔ اس نے کپڑوں کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا تو اس کے دوپٹے کے ساتھ ہی سلک کی ریڈ نائٹی تھی۔ اسوا نے وہ نائٹی اٹھائی تو وہ سلیو لیس فرنٹ اور بیک سے گہرے گلے کا ساتھ مشکل سے اس کے گھٹنے تک آنی تھی۔ اس نے اسے دیکھا لب کچلے ایک دل آئے کہ جا کر کوئی اور ڈریس لے آئے، لیکن پھر اس کی چاہت کا سوچ کا اس کا دل اسے پہننے کو اکسانے لگا۔ آخر دل کی جیت ہوئی، دماغ کو سمجھاتے بجھاتے اس نے وہ نائٹی پہن تو لی تھی، لیکن اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ باہر جاتی۔ وہ تو پہلے ہی اس سے شرم کھاتی تھی اور اب تو سچویشن ہی الگ تھی بالکل۔ اس نے خود کو دیوار گیر آئینے میں دیکھا۔ اس کے گال دہکنے لگے۔ وہ کینے نظروں سے اسے دیکھے گا یہ سوچ ہی اسے پانی پانی کر رہی تھی۔ اس نے لب کچلے آیا جائے کہ نہیں، اسے شرم آ رہی تھی ایسے جانا۔ اسوا میری جان آ جاؤ باہر۔ اس کی بوجھل آواز اسے سنائی دی۔ وہ خاموشی سے خود کو آئینے میں دیکھتی لب کچلنے لگی۔ میں جانتا ہوں تم نے وہ نائٹی پہن لی ہے، اس لیے میرے صبر کو مت آزماؤ اور باہر آؤ۔ وہ پھر بھی خاموش رہی۔ اسوا میرے پاس اس کی ڈپلیکیٹ چابی ہے، اگر تم باہر نہ آئی تو میں خود آ جاؤں گا، پھر مجھ سے کسی چیز کی توقع مت رکھنا۔ وہی بوجھل لہجہ۔ اسوا نے سانس کھینچا۔ آگے کنواں تھا تو پیچھے کھائی۔ اگر وہ نہ جاتی تو ساری رات اس کے خوابوں کے کچلنے کی خود کو ذمہ دار ٹھہراتی، خود بھی تڑپتی اور اسے بھی تڑپاتی۔ اور اگر باہر چلی جاتی تو وہ اس کی روح تک فنا کر دیتا۔ اپنی محبت سے اوکے فائن، میں ہی آ جاتا ہوں۔ اسوا نے دل پر ہاتھ رکھتے اسے حوصلہ دیتے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ دل کو حوصلہ دینے اور حوصلہ ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ حارب جو چابی لینے مڑا تھا، کلک کی آواز پر مڑا اور وہ جو بےتابی سے اس کا انتظار کر رہا تھا اس کے سراپے کو دیکھا وہی منجمد ہو گیا۔ ریڈ نائٹی جو گھٹنوں سے اوپر تھی، گہرے گلے سے اس کے واضح ہوئے حدوحال میں وہ سراپا امتحان بنی، اس کے صبر کو توڑتی، بار بار نائٹی کو نیچے کھینچ رہی تھی۔ حارب ٹرانس کی کیفن میں اس تک پہنچا، اسے اپنے قریب جہاں تک کہ اس کی سانسیں اپنے چہرے سے ٹکراتی محسوس کر کے اس نے رخ موڑ لیا اور گہرا سانس لیا۔ حارب نے تڑپ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اسوا آنکھیں جھکا گئی۔ اتنی ہمت نہیں تھی اس میں کہ اس کی شریر نظروں کو سہ سکتی، ان کا ملاپ کر سکتی۔ حارب نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیکھا، اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکایا۔ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں میں سانسیں لینے لگے۔ حارب نے اس کے کان پر لب رکھتے وہاں سے اس کی گردن اور پھر شولڈر تک کا سفر کیا۔ اسوا کا پور سلگنے لگا۔ اس نے اس کے لمس کی شدت کو برداشت نہ کرتے اس کے شولڈر پر نہن چبوئے۔ حارب نے خمار آلودہ سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی، جہاں اس کی شدت پر سرخ ڈورے پھیل گئے تھے۔ وہ مسکرایا۔ میرا خمار تم پر چڑھنے لگا ہے وائفی۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اسوا نے سر اس کے سینے پر رکھتے اس کے سینے کو اپنی سانسوں سے جھلسایا۔ اس کی سانسوں کی تپش اپنے سینے پر پاتے حارب نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ میری اتنے سالوں کے انتظار، ایک ایک دن کی تڑپ کا بدلہ آج تمہیں چکانا ہے۔ میری جان، خود کو مضبوط کر لینا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے اس نے اس کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کی کہ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ لائٹ آف کرتے اس کے ساتھ جگہ بناتے وہ اس پر جھک کر اس کے لبوں کو قید کر گیا۔ ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو سہلاتے، دوسرا اس کے سر کے نیچے رکھتے وہ اس وقت اس کے لبوں پر جھکا اس کی جان نکال رہا تھا۔ لبوں کو آزاد کر کے اس کی نمی کو دوبارہ خود میں جذب کرتے اس کے ایک ایک نقش کو چومنے لگا۔ اس کی بیوٹی بون پر دانت کاٹ کر اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ وہاں سے ہوتے اس کے شولڈر سے اس کی نائٹی کو سرکاتے اس نے وہاں جہاں بجاں اپنا لمس چھوڑا۔ اسوا کی حالت غیر ہونے لگی۔ دل گویا کان اور دماغ میں آ کر دھڑکنے لگا۔ اسے اپنی سانسوں میں ضرورت سے زیادہ روانی اور تپش محسوس ہوئی۔ اس کی وال پت کی شدت سے ڈر کر اس نے اسے پکارا۔ حارب صرف ایک سرگوشی تھی وہ جو اس میں کھو رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بی ریلیکس مائی جان۔ اس نے اس کے بال سہلائے۔ جب وہ ریلیکس ہوئی تو حارب نے دوبارہ اس کے لبوں کو قید کر لیا۔ اسوا نے اس کی شدت پر اس کا ساتھ دیتے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالا۔
جو جو اس کی پکڑ میں شدت آتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کی گرفت بالوں پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ آزادی دینے پر اس نے اسے دیکھا جو تیز تیز سانس لیتی، سر آنکھوں سے اسے دیکھتی، اس کی محبت، اس کی شدت، اس کی تڑپ پر ہار گئی اور اس کی گردن میں باہیں ڈالے خود کو اس کے حوالے کر گئی۔ اس کی خود سپردگی پر گلے میں جیسے کانٹے چبھنے لگے، جیسے نہ جانے کب سے صحرا میں پیاسا سا ہو۔ دونوں پر بلینکٹ دیتے، اسے اپنے گوش میں لیتے، اس کی گردن پر جھکتے وہ اسے قید کر گیا۔ وہ اپنی اتنے سالوں کی تڑپ پیاس کو بجھانے لگا۔ جو جو لمحے بیت رہے تھے، جو جو اس کی شدت اور اس کی سسکیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، وہ دونوں مکمل ہو رہے تھے۔ ایک جسم دو قلب کی طرح آج دونوں مکمل ہو گئے تھے، کبھی نہ جدا ہونے کے لیے۔ باہر چاند نے ستاروں کے سنگ ان کی محبت کو دیکھا تھا، پر پھر خود ہی شرما کر چھپ گیا۔ چھپنے سے پہلے اس نے انہیں دونوں کو سدا ساتھ رہنے کی دعا دی تھی، جس پر ستاروں نے زور و شور سے آمین کہا تھا، اور اس بات کا گواہ آسمان تھا